ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ روزہ دار کے حلق میں مچھر چلا گیا. اگر اسے اور سنگین کریں تو مکھی چلی گئی. اب یہ ہے کہ اس کا نکالنا چاہیے. اب یہاں چاہیے کی لفظ آئی، نکالنا چاہیے. پھر سوال ہوگا کہ چونکہ مسئلہ ہے اگر اسے نکالنا ممکن ہے تو اسے نکالے. چاہیے اور ہوتا ہے، ممکن اور ہوتا ہے، لیکن مسئلہ پھر بدل جائے گا. اس مکھی کو نکالنا ممکن ہے تو نکالے. ہاں اگر نکالنے میں، مکھی کو حلق سے نکالنے میں اگر یہ خطرہ ہو کہ کہیں قے آ جائے گی، پھر نکالنا ضروری نہیں ہے. مکھی کا نکالنا واجب نہیں ہے. روزہ صحیح ہے. اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. روزہ اسی طرح ایک آدمی نے، روزے دار نے کوئی چیز حلق میں بھول کر ڈال دی. اب جب وہ چلی گئی حلق میں تو اسے پتہ لگ میں تو روزہ دار ہوں. اب اسے وہ نکالنا چاہتا ہے. اگر نکلنا ممکن ہے تو نکال لے، اگر ممکن نہیں ہے تو روزہ باطل نہیں ہے، صحیح ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. رات جہاں بات ختم ہوئی، یہ آج انشاءاللہ یہ 16واں درس ہے ہمارا آیت الکرسی پر. رات جہاں پہنچے تھے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ بھی اس آسمان و زمینوں میں ہے، اللہ جانے. یہ ہے وہی جانے جس نے بنائے ہیں. کہاں تک ہے، کیا ہے، اور کون کیا جانے کتنی مخلوق کی اقسام ہیں، کہاں کہاں مخلوق ہے، کیسی کیسی مخلوق ہے. اب میں جملہ کہوں، خدا جانے ان کی حیات کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے. جو آسمان میں دیکھیں جناب، جو چاند میں رہتی ہے اس کی زندگی کیسی ہے، جو سورج میں رہتی ہے مخلوق اس کی زندگی کیسی ہے. تو وہی جانتا ہے کہ جس نے ایک زندگی ہے نہیں، خدا جانے کتنی زندگیاں پیدا فرمائی، کس قسم کی حیات پیدا فرمائی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی کوئی ذی روح مخلوق موجود ہو کہ جنہیں صرف، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں صرف آگ ہی ان کی حیات کا سبب ہو.
اگر کسی کی حیات کا سبب پانی ہو سکتا ہے تو پھر اربع عناصر میں آگ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کے لیے نشانی حیات کیا ہے؟ ہوا. آپ کی ہوا ہے نا. اربع عناصر کتنے ہیں؟ 4. آگ، ہوا، مٹی، پانی. اور آپ کی تو نشانی حیات جو سبب حیات ہے وہ ہوا ہے. اور سمندری مخلوق کی سبب حیات کیا ہے؟ پانی ہے. آپ پانی میں جائیں آپ زندہ نہیں رہتے، وہ ہوا میں آئیں وہ زندہ نہیں رہتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ پانی میں جائیں دیکھو میں کیسے زندہ رہتے ہیں، اور وہ باہر آ جائیں وہ مر جاتی ہیں. تو پھر معلوم ہوا کہ اربع عناصر میں ہر عنصر کے لیے خالق نے کوئی ایسی مخلوق بنائی ہے جن کا سبب حیات آگ بھی ہو سکتا ہے. اور ہے، اب اس وقت یہاں نہیں ہے، سبب حیات آگ ہے. اور وہ آگ سے زندہ ہے جن کی زندگی ہی آگ ہو. اللہ جانے پھر بنانے والا کیسا ہونا چاہیے، کیسا خالق ہوگا، کیسا اس نے بنایا ہے. لیکن پھر خدا جانے وہ سزا کیسی ہوگی جو آگ کی بھی دی جائے گی. آج وہی بحث کرنی ہے، اسی لیے میں موضوع تھوڑا سا آپ کا ذہن بنا رہا ہوں. تو آج وہ ساری کائنات کی جتنی مملکت ہے خالق نے آسمان و زمین اور وما بینہما جو کچھ بنایا ہے وہ تمام کا تمام ان میں انس ہیں، ان میں مخلوق ہے، ان میں انسان ہیں، حیوان ہیں، جن ہیں، ملک ہیں، فرشتے ہیں، جو بھی مخلوق ہے تمام کی تمام مخلوق خالصتاً ملکیت ہے توحید کی. اس توحید میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لیکن اس کا کرم ہے اگر کسی کو یہ ملک عطا کر دے. یہ اس کا کرم ہوگا کہ یہ ملک اتنا بڑا کائنات کا سارے کا سارا ملک، جس ملک پر وہ فخر فرما رہا ہے، اور وہ فخر جسے دے دیتا ہے خدا جانے اس میں کتنا استحقاق رکھا ہوگا خالق نے، کتنا مستحق ہوگا وہ اس ملک کا لینے والا. اس ملک کے لینے والے کو امام کہتے. بس بات ہوگی. وہ کون ہوتا ہے؟ جو اس ملک کا کنٹرولر ہوتا ہے، ملک کا وارث ہوتا ہے، اس ملک کو جو لیتا ہے اسے امام کہتے. وہ امام ہے جو اس ملک کا خالق کی طرف سے اللہ کے بعد مالک ہے. ٹھیک ہے جناب. اب ملک کے بعد ساری کائنات بنانے کے بعد ان کو درمیان میں بھیج کر ایک جملہ ضرور میں کہوں، نبیوں کو بھیجا شریعت پہنچانے کے لیے. توجہ فرمائیں. اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا شریعت پہنچانے کے لیے، ان کو مبلغ بنا کے بھیجا، شریعت کی تبلیغ کے لیے بھیجا. انبیاء آئے شریعت کو پہنچانے کے لیے، 12 آئے شریعت کو بچانے کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. نبی مبلغ اسلام ہوتا ہے اور امام محافظ اسلام ہوتا ہے. میں نے کئی مرتبہ یہاں جملہ کہا، پھر دہراتا ہوں. جس آخری وقت میں رسول نے جہاں اپنی دین و شریعت کو چھوڑا ہے، 23 سال کی محنت میں چھوڑا ہے. 13 سال مکے کی محنت ہے، بسم اللہ. 10 سال مدینے کی محنت ہے. جس پوری محنت 23 سال کی محنت کر کے جہاں رسول نے اپنے دین و شریعت کو چھوڑا ہے، قیامت کے دن اسی شریعت کو اسی طرح دینا امام کی محافظت. قیامت والے دن اسی طرح بے عین ہی جو رسول نے شریعت اسی وقت، جس وقت اس دنیا سے انتقال فرمایا، جس طرح شریعت کو چھوڑا تھا، خدا گواہ منو ان اسی طرح
اسی طرح پہنچانا یہ امام کا کام ہے. یہی وجہ تھی جب عبد الرحمن ابن ملجم کا وار لگانا، علی نے سب سے پہلے یہی فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ امام. امام محافظ ہوتا ہے اور نبی مبلغ ہوتا ہے. تبلیغ کرو، رسول وما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر فقط پہنچانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. معلوم ہوتا ہے رسولوں کی ذمہ داری کم ہے، امام کی زیادہ ہے. امام کی حفاظت ہر وقت، ہر لمحہ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شریعت ہر وقت جاری ہے، دین ہر وقت جاری ہے. خدا جانے امام کیا ذات کا نام ہے. میں یقین خدا کی قسم میں پریشان ہو جاتا ہوں. پروردگارہ جب تیرا امام سمجھ نہیں آتا تو کیسے آئے گا سمجھ میں؟ دیکھیں جناب آپ عمل کر رہے ہیں، آپ تو مومن ہیں نا ماشاءاللہ، مومنین ہیں، متقین ہیں، زاہدین ہیں، عابدین ہیں. آپ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بالکل بھی نہیں مانتے، وہاں بھی شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے. جہاں شریعت کا نام و نشان ہی نہیں ہے وہاں بھی شریعت کی حفاظت ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے؟ اتنا بڑا کام ہے امام کا، عالمین میں امام کا کام بہت بڑا. بس اب وہی امام اس دنیا میں آخری امام ہے. جب آخری امام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر کیا نظام آئے گا؟ پھر آئے گا قیامت کا دن. قیامت کا دن اس لیے بنایا ہے جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے اس کی جزا بھی ملے اور سزا بھی. جزا بھی ملے، سزا بھی ملے. اسی کا نام معاد ہے، قیامت ہے، جس میں سزا بھی ہوگی اور جزا بھی ہوگی. اور سزا اور جزا مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان دونوں میں عدل نہ ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عدل نہ ہو. توجہ فرمائے، جب تک اس میں عدل نہ ہو نہ جزا مکمل ہوگی نہ سزا مکمل ہوگی. اس لیے تو جناب علی کو رسول نے فرمایا یا علی انتا قسیم النار والجنہ، جنت اور دوزخ کو علی تو تقسیم کرے گا. معلوم ہوتا ہے جزا میں بھی عدل رکھتا ہے، سزا میں بھی عدل رکھتا ہے. عدل ہے امام. جزا کون دے گا؟ عدل امام. بس جناب یہاں تک پہنچ گئے. اب آج جو بات کو آگے چلانا ہے وہ ہے شفاعت، جو اہم مسئلہ ہے آیت الکرسی کا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنی ساری قیومیت، اپنا حی ہونا، اپنا قیوم ہونا، تمام کائنات کی مملکت کا واحد مالک ہونا، یہ بتانے کے بعد اب فرماتا ہے من ذا الذی، پھر بھی اپنی حکومت کو باقی رکھتے ہوئے فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. من مانے کون؟ یہ اسے زیبا ہے نا وہ کہہ سکتا ہے، اسے زیبا ہے وہ کہہ سکتا ہے. من ذا الذی، کون ہے کون؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی ہے. اب دوسرا ترجمہ، کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں سوائے اس کے اذن کے کسی کی سفارش کر سکے. اللہ جانے کتنی بے اختیار، کتنا بے نیاز مالک ہے، بے نیاز. کوئی ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے. وہ کوئی ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی میں ابھی پڑھوں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی تو ابتدا ہے، شروع یہ تو درس شروع ہے. یا علی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جاب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
साहिबान इल्म इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मन यहाँ मन इस्तिफ़हाम इनकारी है, इस्तिफ़हाम है, सवाल है, लेकिन सवाल कौन सा इस्तिफ़हाम है? इनकारी। ये इस्तिफ़हाम इनकारी कहलाता है। उसका नतीजा क्या है? क्या कहता है कि कोई है, कौन है जो उसकी बारगाह में बगैर उसके इज़्न के सिफारिश करे? क्या माने हुए? कोई भी नहीं है। इस्तिफ़हाम क्या हो गया जनाब? इनकारी। इसे कहते हैं अरबी में इस्तिफ़हाम इनकारी। और बिल्कुल इसी तरह के हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? खुद ही सवाल करता है। अल्लाह अकबर। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हैं? ये हल कौन सा है? इस्तिफ़हाम कौन सा है? ये भी इनकारी है। आलिम और जाहिल बराबर नहीं है, इंसान दोनों हैं, लेकिन इस हवाले से दोनों बराबर नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे? दोनों बराबर नहीं है। फिर कभी भी जाहिल को ये नहीं सजता कि कहे रसूल हम जैसा है। गौर नहीं फरमा रहे? हाँ, एहतियात किया करें बाबा। कुरान क्या कहता है? जाहिल और आलिम बराबर नहीं है। ये हमजा इस्तिफ़हाम इकरारी है, और पहले दिन ये इकरार, ये हमजा इस्तिक़रार इनकारी पहले। बस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजालु फ़ीहा। है मैं युफ़सिद, अल्लाह को कह रहे हैं, अल्लाह को। मैं क्या कह रहा हूं? अल्लाह को। अल्लाह भी सुन रहा और वही उनकी बातों को अपने लिए भी बयान कर रहा है कि जब ऐ मेरा हबीब याद करो, जब तेरे रब ने कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, तो इन्हीं मलाइका ने कहा कालू अतजालु फ़ीहा मैं युफ़सिदु फ़ीहा, क्या उसे बनाएगा जो खूरेजी करेगा? मालूम होता है जो भी खूरेजी करेगा वो खलीफा हो ही नहीं सकता। मैं क्या कह रहा हूं? उन्हें यस्फ़े कुद्दमा, और जो बेगुनाह खून बहाएगा। मालूम होता है ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन सा इस्तिफ़हाम है? इस्तिफ़हाम इनकारी। ठीक है जी। हल खालिकुन गैरुल्लाह है, क्या अल्लाह के अलावा कोई खालिक है? नहीं है। ये इस्तिफ़हाम इकरारी इनकारी। इसके मुकाबले में आता है इस्तिफ़हाम हकीकी। इस्तिफ़हाम हकीकी में जो पूछ रहा है वो बेइल्म नहीं होता। गौर नहीं फरमा रहे? आया कोई दरवाज़ा सैयदा पर, मेरा ख्याल है अच्छा है कल जनाब हसन की विलादत हुई है, सरकार सैयदा के दरवाजे पर कोई आके जब दस्तक देता है तो बीबी अंदर से पूछती है मन अंत अलल बाब, मन अलल बाब, कौन है दरवाजे पर? ना समझ रहा कि बीबी ने इस्तिफ़हाम में नहीं पूछा। ये यहाँ इस्तिफ़हाम हकीकी है। कौन है दरवाजे पर? फौरन जवाब में कहा अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, खय्यातुल हसनैन हूँ, दर्जी हूँ। बाबा बीबी ने कपड़े भेजे नहीं थे, और नहीं फरमा रहे, सिर्फ फरमाया था कि आपके कपड़े दर्जी के पास हैं। दर्जी का नाम भी नहीं लिया। मैं क्या कह रहा हूं? दर्जी का कोई नाम लिया? किसी फुला दर्जी के पास है, मदीने में है या कहीं है? ना जगह का नाम लिया, ना दर्जी का नाम लिया। यही फर्क होता है सादिका और सिद्दीका में। सादिका और सिद्दीका में
صادقہ وہ ہوتی ہے، صادقہ وہ ہوتی ہے جو واقع کے مطابق کہے. صادقہ وہ ہوتی ہے جو واقع کے مطابق کہے. واقعہ جس کے قول کے مطابق بنے اسے صدیقہ. یہ استفہام انکاری ہے. من، اب اس میں انالیسس نہیں کرتے، صرفی ناوی تحلیل نہیں کرتے. من مبتدا ہے، ذا خبر ہے، ذا الذی صفت ہے. من کون ہے. تو اب یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خدا کے لیے توجہ فرمائیں کہ اب اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت بغیر اذن کے کرے. کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی اس کے اذن کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا. یا ابھی تک یہ جملہ ہے، اس کا ترجمہ یہی ہوا، کوئی نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ دو حق ہیں، دو جو فقط ذات الہی کے لیے ہیں. ایسے دو حق ہیں، حق جو صرف ذات خدا کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں. ایک حق ہے اس کا الوہیت. الوہیت کے معنی معبود ہونا. اس کی الوہیت فقط اسی کے لیے ہے. اسی کا حق ہے الہ ہونا. توجہ فرمائیں بابا، توجہ فرمائیں. اللہ کا حق ہے اللہ ہونا، الہ ہونا. اس اپنی الوہیت میں وہ فقط یکتا ہے، احد ہے. کوئی اس کے برابر کا شریک نہیں، کوئی ایسا معبود نہیں. الوہیت اس کا حق ہے. اور الوہیت کے بعد یہی حق ہے اس کی شفاعت کا، چونکہ اسی کی الوہیت میں تو عبادتیں ہوئی ہیں. جتنی شریعت معلوم یا دین ہے اس کی تمام دین کس کی الوہیت میں؟ دائرہ الوہیت ہی میں. تو الوہیت ہوگی تو نبوت آئے گی، الوہیت ہوگی تو امامت آئے گی، الوہیت ہوگی تو رسالت آئے گی، الوہیت ہوگی تو خلافت آئے گی، الوہیت ہوگی تو نظام چلے گا. تمام نظام کا دائرہ مرکز کون ہے؟ الوہیت. الوہیت کے بعد الوہیت جیسے اس کا حق ہے، شفاعت بھی اسی کا حق ہے. وہی شفاعت کر سکتا ہے. دیکھیں میں نے جملہ کہہ دیا، کر سکتا ہے. وہ شفاعت کرتا نہیں. کس کے پاس سفارش کرے؟ دوسرا تو ہے نہیں. اللہ کس کے پاس سفارش کرے؟ کسی کے پاس سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ تو سفارش کر نہیں سکتا، کیونکہ دوسرا تو اللہ ہے نہیں. جب دوسرا اللہ ہے نہیں تو اللہ تو کسی کے پاس سفارش کرے گا ہی نہیں. توجہ نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے یہ حق کے شفاعت جب وہ کرے گا ہی نہیں تو ادا کیسے ہوگا؟ جب وہ خود کر سکتا نہیں اور حق بھی اپنا محفوظ رکھے ہوئے ہے، حق بھی فقط اسی کا ہے، پھر تو عقلی طور پر ضروری ہے. ضروری میں جملہ کہتا ہوں، عقلی طور پر ضروری ہے اے اللہ یہ حق کے شفاعت انہیں دے کہ تیری شان میں بھی کمی نہ آئے. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. تیرا حق بھی ادا ہو جائے، تیرے شان میں بھی کمی نہ آئے، تیرا حق بھی ادا ہو جائے. ٹھیک ہے بابا، حق بھی ادا ہو جائے. اب اللہ نے خود تو شفاعت کرنی نہیں بلکہ شفاعت کو قبول فرمانا ہے. شفاعت کرنی نہیں اللہ نے، شفاعت کو کیا کرنا ہے؟ شفاعت کو قبول فرمانا ہے. یہ بڑا اعزاز ہے اس کا.
شفاعت کو قبول فرمائے. اللہ اکبر, قبول فرمائے. یہ بڑا اعزاز ہے جس کی شفاعت قبول ہو جائے. اب اللہ کا کام ہے شفاعت کو قبول کرنا. اب یہ دو حق ہیں, دو, ایک الوہیت کا حق اسی کے پاس, ایک شفاعت کا حق. اب میں ہاتھ باندھتا ہوں اس کی بارگاہ میں, پروردگارہ دونوں حق تیرے ہیں. الوہیت میں تو کسی کو مالک نہیں بنایا, الوہیت میں تو کسی کو اذن نہیں دیتا, لیکن اس شفاعت میں اذن کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی تو تیرا حق ہے. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں, پلٹ کے جواب آتا ہے الوہیت میں اس لیے کسی کو حق نہیں دیتا کہ الوہیت اصول دین ہے, شفاعت فروع دین میں ہوتی. جلدی فرما رہے, شفاعت فروع دین میں ہوتی ہے, اصول دین میں نہیں. الوہیت اصول دین میں ہے, شفاعت فروع دین میں ہے. عقیدے میں شفاعت نہیں ہوگی, عمل میں ہوگی. عقیدے میں شفاعت نہیں ہوگی بابا, عقیدے میں شفاعت نہیں ہوگی. عقیدہ اصول دین ہے, عمل فروع دین ہے. عمل میں شفاعت ہوگی. شفاعت کے معنی کوئی کمی ہوگی تو یہ پوری کر دیں گے. آپ جملہ کہنے لگا ہوں, شفاعت اگر عمل میں کوئی کمی ہو گئی تو یہ پوری کر دیں گے, پوری کر دیں گے. یہ پوری کرنا دلیل ہے کہ عمل پر عذاب دائمی ہے ہی نہیں. عمل پر دائمی جہنم ہے ہی نہیں. عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے, عمل خراب ہونے سے دائمی جہنم نہیں ہے. عقیدہ خراب ہونے سے جہنم ہے. عقیدہ جہاں بھی خراب ہوا وہیں سے جہنم شروع. میں جملہ کہتا ہوں بابا, جملہ. ساری زندگی, اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد, ساری زندگی میں اگر اچھی عبادتیں کرتا چلا رہا ہے, اچھے عقیدے میں, کہیں سے بھی عقیدہ بدل گیا جہنم شروع. اگر زندگی کے آخر میں کہیں عقیدہ صحیح ہو گیا جنت شروع. ساری زندگی مانتا رہا, آخر میں نہیں مانا جہنمی. ساری زندگی باپ کے ساتھ رہا, چلیے جب کشتی پہ بیٹھنے کا وقت آیا گھر میں رہنے والا اتر رہا.
رہا ہے. کیا کہا کنعان نے؟ کیا کہا؟ آپ بھی کشتی پہ بیٹھ جائیں، میں گھڑوں پہ بیٹھ کے ساتھ چلوں گا. اب یہ گھڑے بنا لیے اس نے، اب پانی جب اوپر ہو گیا پہاڑوں کے، یہ گھڑوں میں بیٹھ گیا. معلوم ہوتا ہے جو بیعقل ہوتا ہے گھڑوں بھی تو اعتماد کرتا ہے. آخر نتیجہ تو دیکھ لیا نا انہوں نے. اب جناب وہ گھڑوں پہ بیٹھ گیا. گھڑے تو سمجھتے ہیں اس وقت گھڑے تھے، لگا لیا اور چلنا شروع ہو گیا. اب جب ہوا تو اب اللہ نے کہا اچھا، کہنے لگا بابا اے دیکھو آپ بھی جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں صحیح سلامت. اس وقت جناب خدا جانے جناب نوح نے کیا کہا، پروردگارا ہاں جب یہ کہا تو اب ہوا کو حکم ہوا، اب جو ٹکرائے گھڑے تو وہ ٹوٹ گئے. اب جو لگا ڈوبنے، اب جناب نوح نے کہا رب ان ابنی من اہلی، میری لفظ سماعت فرما لیں، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے. کیا مطلب ہوا؟ کشتی پہ بھی نہ بیٹھے بچ بھی جائے. اگر کشتی میں بیٹھ جاتا دعا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. دعا تب کی گئی اے اللہ کشتی پہ بھی نہ بیٹھے اور بچ بھی جائے. فوراً اللہ نے کہا یہ تیرا اہل نہیں ہے، اگر دوبارہ دعا مانگی نبوت سے نام کاٹ دوں. اگر دوبارہ نام لیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، دوبارہ اس کا نام لیا تو نام نبوت سے کاٹ دوں گا. کیوں کہ اس میں نااہلیت کی انتہا ہے. تیرا ہو کے بھی تجھے نہیں مان رہا، یہ نااہلیت کی انتہا ہے. اب جملہ کہہ دوں، اے جناب نوح کے وقت تھی نااہلیت کی انتہا. اگر نوح کہیں تو نبوت سے نام خارج. غدیر پر تھی اہلیت کی انتہا، اگر نام نہ لیا صلی اللہ علیہ شفاعت اللہم صلی شفاعت فروعات میں ہو، اور فروعات بھی ان کے فروعات میں جن کا عقیدہ صحیح ہو. یا علی جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا ان کے فروعات میں شفاعت نہیں ہوگی. بات تو ختم ہو گئی. اس لیے منافق کیوں جہنم میں جائے گا؟ نمازیں تو وہ پڑھتا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے طبق میں وہ درک میں جائے گا، نچلے میں. اوپر والے میں بھی تو وہی آگ ہے. ہاں او سب سے نیچے جو ہوگا، درک نیچے ہوتے اس میں جائے گا. حالانکہ پڑھ پڑھ کے بوڑھا ہو گیا بیچارہ، وقت پہ پڑھتا ہے، وقت پر اور پابندی سے پڑھتا ہے. تو دلیل آئی نا، مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں، عقیدے کی ضرورت ہے. نمازوں کی ضرورت نہیں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو بسم اللہ. صحیح وہاں عقیدے کی ضرورت ہے بابا، عقیدہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے. اسی وجہ سے شفاعت کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہے نا تو کمیاں تو ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے نہ کرے کمیاں تو ہو جاتی ہیں، اور شک کا ہونا دلیل ہے کہ کمی ہے.
نہ ہوتی تو پہلے شفیع کیوں بناتا؟ شفیع کا پہلے بنانا دلیل ہے کمیاں ہیں، اور صرف کمیاں یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد شروع ہوں گی، جو زیادہ اصل فروع ہے اس میں زیادہ ہوں گی، نماز کم کم پڑھی جائے گی۔ اگر جملہ کہوں نماز کم کم پڑھی جائے گی، دل کرے گا تو پڑھی جائے گی، لیکن دم دم ہر وقت ہوگا۔ اب اس کا یہ میں نے کہا چلو کراچی میں کوئی تو نئی بات آئے نا جناب، دم دم ہر وقت ہے۔ اچھا اچھا، تو اب یہ کس میں ہوگی؟ شفاعت اس میں ہوگی۔ اس لیے ترک فروع پر دائمی عذاب نہیں ہوتا۔ ترک فروع میں کہہ رہا ہوں، عدم معرفت فروع کفر کی موت نہیں ہے۔ عدم معرفت فروع کفر کی موت نہیں ہے، امام زمانہ کی عدم معرفت کفر کی موت۔ فروع کی معرفت نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، اس میں شفاعت ہو جائے گی۔ جی بس اچھا سی پڑھ لو۔ ناف قضا صحیح مسلم ہی رہے گا، نماز ناف قضا صحیح مسلم ہی رہے گا، کافر ہے جو نماز مودت قضا کرے۔ یا علی بس ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا کے لیے کہنے کا مقصد میرا بار بار یہی ہے، عقیدہ صحیح ہو، اسے مضبوط فرمائیں، اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ عقیدہ بدل نہیں سکتے، یہاں بنا سکتے ہیں، وہاں بدل نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جا کے بدل لیا، بدلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، جو یہاں بنا کے جائیں گے وہی میں نے کئی مرتبہ کہا۔ اسی لیے تو اللہ نے بھی پہلے فیصلہ کر دیا، بنانے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس عقیدے پہ مرا وہی امام آگے ہوگا۔ وہ امام آگے ہم پیچھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے شفاعت کتنی؟ ایک آدمی ہمارے تو 14 شفاعت کرنے والے، خدا کی قسم پرواہ نہیں ہے، پرواہ میں کہہ رہا ہوں، ایک نہیں 14۔ امام حسین علیہ السلام شفیع محشر ہیں، جناب سیدہ پاک شفیع محشر ہیں۔ کیا ہو کیا جناب، جن کے ایسے ہوں، ایسے سفارشی ہوں، انہیں ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے تو سرکار فرماتے ہیں یا حورس حمدان من یمت یارنی مومنن کانا و منافقن قبلا، مرنے سے پہلے اپنے سرہانے حارس مجھے مومن بھی دیکھے گا اور منافق ہو وہ بھی دیکھے گا، منافق دیکھ کے حسرت کرے گا کاش اسے امام بنایا ہوتا۔ اس وقت کہے گا کاش اسے، اور مومن کہے گا شکر ہے اسے امام بنایا تھا۔ شکرانے ہیں، شکرانے۔ اچھا جناب یہ بات کو آگے بڑھا، اسی وجہ سے جو وہ وقت کے حساب سے اللہم امام زمانہ علیہ السلام اچھا جناب تھوڑی سی بات اسی شفاعت کی دو قسمیں، ایک شفاعت بالاذن، دوسرا ہے شفاعت، بیٹا پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ادھر بالکل ادھر، بالکل آپ کا کام نہیں، ادھر چلو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ میری طرف
طرف دیکھ, آج یہ بچوں کو ایسے نہ بیٹھنا دی. شفاعت بالاذن اور دوسری ہے شفاعت بالملک. کچھ ہوں گے کچھ جنہیں شفاعت کا اذن ملے گا, اور کچھ ہوں گے جو مالک شفاعت ہوں گے. وہ شفاعت کا اذن ان کے لیے نہیں ہوگا, وہ بحث کریں گے ابھی, وہ مالک شفاعت. بالاذن شفاعت جو ہوگی بالاذن, صحیح ہے وہ آیتیں پڑھیں, وقت بالکل تھوڑا ہو گیا, کیا ہمیں وقت نہیں وہ کرتا. بالاذن شفاعت, اس کو کہتے ہیں شفاعت جزئیہ, شفاعت محدودہ. یہ محدود شفاعت ہے, شفاعت کلیہ نہیں ہے. یہ شفاعت ہے محدود. اور یہ کن کن کو ملے گی؟ ان کی جو ہے شفاعت, شفاعت کرنے والے بھی محدود ہوں گے, اور جن کی شفاعت کی جائے گی وہ بھی محدود ہوں گے. میری طرف دیکھیں بابا, شفاعت یہ ان کی کریں گے جن کا ان کے عقیدے کے مطابق عقیدہ ملتا ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی ان کی شفاعت کریں گے جن کا عقیدہ ان کی نبوت سے ملتا ہوگا. بے شک زمانے میں ایک میں رہتے ہیں, ایک شہر میں رہتے ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک گھر میں بھی رہتے ہیں. گھر میں رہنا ضروری نہیں, عقیدے کا ایک ہونا ضروری ہے. یہ گھر میں رہتے تو رہتے ہیں بابا, گھر میں تو بہت سارے رہتے ہیں, اس میں بیویاں بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, سارے رہتے رہیں. شفاعت تو ان کی ہوگی جن کا عقیدہ اس شفیع کے عقیدے کے مطابق ہوگا جناب. اسی لیے ان کی اور پھر عقیدہ جو شفیع کا ہوگا وہ بھی میزان عدل میں, وہ تو پہلے سے ہی بھیجا جائے گا. جس نے شفاعت کرنی ہے تو اس کا اپنا عقیدہ میزان عدل میں کیسے ہوگا؟ وہ میزان عدل میں, اس کے میزان عدل میں میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کے میزان عدل میں بالکل صحیح ہوگا. پروردگارہ تیرا میزان عدل کون ہے؟ اب یہ 14 فرماتے ہیں ہم ہی میزان اسی وجہ سے جب وہ یہ کون آئیں گے؟ نبی, انبیاء, رسول, اولیاء, مقربین, مومنین, آپ بھی شفاعت کریں گے. ہم جیسے کہاں, ہمارے عملوں کی وجہ سے شفاعت نہیں مل رہی, عقیدے کی وجہ سے. میں کیا کہہ رہا ہوں, مومن شفاعت کریں گے یا نہیں؟ مومن شفاعت وہ نہیں, احساس جو مانتے ہم ان کو ہیں, جن کے احساس, جن کے ماتحت ہیں, پھر احساس کم تھی کیوں؟ سرکار فرماتے ان ادنى المؤمنین, اگر ادنى المؤمنین, جو ان مومنین میں سے ادنا سے ادنا ہوگا. شاہ جی اگر آپ ادنا ہوگا, ادنا, اگر میں بہت ساری, صحیح توجہ فرمائیں, خدا گواہی نے ادنا کی لفظ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں نتیجے پہ پہنچا ہوں تو نام ملنگ کا آیا ہے.
ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو مومنین میں ملنگ مومن، یہ مجھے لفظ ملے، لیکن میں اپنی تحقیق آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ادنا مومن کون ہوتا ہے؟ جو گلیوں میں پاؤں کو ننگے پھر رہا ہوتا ہے لیکن کہے علی علی ہوتا ہے۔ میرے خیال ہے کچھ حضرات ناراض ہو رہے، نہیں میں ایسی بات نہیں کرتا۔ سرکار فرماتے ہیں، سرکار اِنَّا أَدْنَى الْمُؤْمِنِينَ، میرا ادنا مومن یشفع 40 من اخوانہ، میرا ادنا مومن 40 مومنین کی شفاعت کرے گا۔ ادنا مومن ایسا ہے تو پھر مومن تو بہت بڑی بات ہوئی، تو پھر امیر المومنین کا مقام دنیا کیا جائے؟ ادنا المومنین حاضر خوش ہونا چاہیے۔ اسی لیے سرکار نے ایک جملہ فرمایا، ابشرو، بشارت دینا، بشارت دینا۔ ملاقات نہیں ہوئی ایک انسان کی، ابشرو کس کو دینا؟ یقالو لہو اویس القرنی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار نے فرمایا ان کو بشارت جا کے دینا، جن کو بھیجا میں نام لیتا ہوں، بشارت جا کے دینا، یقالو لہو جس کو کہا جاتا ہے اویس القرنی، اویس کرنی۔ سرکار کی زیارت نہیں کی جناب اویس کرنی نے، لیکن بغیر دیکھے اتنا دیکھا ہوا ہے، دیکھنے والا بھی نہیں بتا سکا کہ رسول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار اویس کرنی، اویس کرنی کہاں دفن ہے؟ رکہ جناب جنگ صفین میں، سرکار علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہاں دفن ہے۔ جناب عمار ابن یاسر بھی، جناب اویس کرنی بھی۔ فرمایا ابشرو، ابشرو یقال لہ اویس القرنی، اس کو بشارت دو، فإنہ یشفع بمثل ربیعۃ و مزر۔ ربیعہ بھی بہت بڑا قبیلہ ہے اور مزر بھی بہت بڑا قبیلہ ہے، کہ میرا اویس کرنی اتنی شفاعت کرے گا جتنی مزر اور ربیعہ قبیلے کے افراد۔ یہ وہ ہے جناب اویس کرنی۔ اور یہی اس کے لیے سرکار دو عالم نے جب انتقال فرمایا حضور پاک نے، تو سرکار نے فرمایا یہ میرا پیرہن، یہ جو میرا پیرہن ہے یہ اویس کرنی کو دے دینا۔ اللہ، میں قربان نہ ہو جاؤں ایسے آدمیوں پر بابا۔ پھر ان کا ذرا عقیدہ بھی تو دیکھیں، اگر ایک دانت ٹوٹا ہے، ذرا آپ اپنے سینے پہ میں بھی رکھوں اور آپ بھی ہاتھ رکھیں، دانت ٹوٹا ہے مدینے میں، اسے یمن میں خبر ہوئی ہے میرے محبوب کا دانت ٹوٹا ہے، یہ نہیں پتا لگا کون سا ٹوٹا ہے، بس ٹوٹا ہے، پتھر اٹھایا ایک توڑا، کہا شاید یہ نہ ہو یارا، توڑنا اور ہے نکالنا اور ہے۔ توڑا، تیسرا توڑا، 32 نکال کر کہتا ہے اب خواہ کوئی ٹوٹا ہو۔ یہ ہے نا معیار بنائے گا ایسا۔ پھر سرکار بھی پیرہن کھول کر یمن کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے میں یمن سے بوئے رحمان سونگتا۔ جن کا ایسا عقیدہ ہے سرکار دو عالم کے لیے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جناب اویس کرنی کو میرا پیرہن دے دینا۔ پیرہن کون لے کے گیا؟ صاحبان تاریخ تشریف رکھتے ہیں، اپنے زمانے میں جن یہ ساتھ گئے جناب، وہاں جا کے وفد کی صورت میں سرکار نے آپ کو یہ پیرہن بھیجا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جب پیرہن گیا تو انہوں نے چوما،
آنکھوں سے لگایا اور فرمانے لگے سرکار اویس کرنی نے فرمایا اس پہ رہن کی سبب بدولت میں تمام مومنین کی مغفرت اس کے ذریعے دعا مانگتا ہوں. بابا جس کا پیرہن بخشوا دے مومنین کو تو ذات تو بہت بلند ہوگی کہ میں اس پیرہن کے صدقے میں تمام مومنین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. جب یہ کہا نا میں دعا کرتا ہوں تمام مومنین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، پیرہن ہاتھوں پہ ہے تمام مومنین کی. اب یہ کیا اتفاق ہے کہ جو لے کے گیا تھا اس نے آگے بڑھ کے کہا میرے لیے بھی دعا کر دینا. لے جانے والے نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دینا. جو جناب اویس کرنی نے جواب دیا وہ میں سناتا ہوں. فرمانے لگے میں نے مومنین تمام کا نام لیا ہے، اگر آپ آ جائیں گے تو آ جائیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں جو فرمان ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن کی خاک خاک شفا ہو، میں نے قربان نہ ہو جاؤں، جن کی خاک خاک شفا ہو. شفا کے معنی یہ بھی شفاعت سے ہے، خاک ان کی شفا، خدا گواہ خاک شفا. کئی مرتبہ میں نے بیان بھی کیا، ابھی ایک اور بیان کرتے کہ آقا محمد قزوینی جو ابھی اسی صدی کے لوگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں ایک عالم آیا عیسائی، وہ علم غیب کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگا اور لوگ اس عیسائیت کی طرف متوجہ ہونے لگے اور وہ غیب کی بات بتا دیتا تھا. غیب کشف روحانیت میں پھر لمبی بحث ادھر نہیں جاتے، اس میں ہو سکتا ہے کشف ہو سکتا ہے، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہوتا، صرف کشف ہوتا ہے. تزکیہ نفس علی ولی اللہ سے ہوتا ہے، اس کے بغیر تزکیہ ہو سکتا ہی ولی اللہ سے تزکیہ. کشف روحانی کشف ہوتا ہے، روح کا تزکیہ تو ہو جائے گا، یعنی کمالات اس میں پیدا کرنا، ریاضت کرنا. اب وہ غیب کی باتیں بتا دیتا تھا تو بادشاہ کو بڑا فکر ہوا کہ میری رعیت کے بہت سے لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ایک عالم ہیں محمد قزوینی، تو بہت بڑے خطیب بھی ہیں، انہیں اگر بلوا لیا جائے تو وہ بڑے اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں. کہنے لگا جاؤ انہیں بلا کے لے. بڑے سد و احترام سے گئے اور آ کے سرکار آ کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو اب وہ غیب کی باتیں بتاتا تھا. تو جناب محمد قزوینی نے، میں ایک لفظ کہہ دوں تاکہ سمجھ بھی آ جائے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے، حکم ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی جیب میں خاک شفا اور تسبیح ضرور رکھے. اگر بچے کو جن کے ابھی بچے ہو رہے ہیں، خدا کے لیے یہ بھولنا نہیں ہے، اگر بچوں کو ذہین دیکھنا چاہتے ہو تو میرے معصوم نے فرمایا ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو، خاص کر میں اپنی مائیں بہنوں سے کہوں گا کہ بچہ پیدا ہوتی جو سب سے پہلی گھٹی دیتے ہیں نا، اس میں فرات کا تھوڑا سا پانی خاک شفا میں ملا کے چٹا دو، بچہ ذہین ہو جائے گا. اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، فرات کا پانی گھر میں رکھا کرے بابا، فرات کا پانی گھر میں رکھا کرے، یہ جنت سے نکل رہا ہے فرات، دریائے فرات، اس کے ذکر کریں تو وہ بچے ذہین ہوتے ہیں. پھر یہ گنجائش نہیں ہوتی بچہ پڑھتا نہیں ہے، پھر ضرور پڑھے گا. اچھا جناب جب محمد قزوینی تشریف لائے تو انہوں نے جیب میں سے، اب تو سمجھ رہے ہیں نا جیب میں کیا تھا، نکال کے مٹھی بند کر کے فرمایا تو علم غیب جانتا ہے، بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. عیسائی پریشان ہو کے کہتا ہے پہلے یہ بتا یہ تو لایا کیسے ہے. کئی مرتبہ بیان بھی ہوا، تو لایا کیسے؟ کہتا ہے تو یہ کیوں پوچھتا ہے مجھ سے کیسے لایا ہے، تو جواب دینا مجھ سے، یہ جو میں پوچھ رہا ہوں میرے ہاتھ میں کیا ہے. کہتا ہے یہ پہلے بتاؤ کہ آپ کے ہاتھ یہ شے آئی کیسے ہے. کہنے لگا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے پریشانی تو یہی ہے
जवाब तो मेरा परेशान मुझे खुद कर रहा है। बताएं कि ये शाय आपके पास आई क्या है? कहने लगा ये है क्या? कहने लगा ये जन्नत की जमीन की मिट्टी है, ये अर्ज़ जन्नत है। ये आपके पास जन्नत की ये कैसे खाक कैसे आ गई? अब इन्होंने हाथ खोल के फरमाया ये उस जन्नत की खाक नहीं, ये करबला के नवाब की जन्नत की खाक है। जनाब ज़हरा के बेटे ने जो जन्नत बनाई है ना, जिसे करबलाए मुअल्ला कहते हैं, उसकी खाक। जब ये उसने देखी ना तो इसी जनाब कज़वीनी ने कहा कि हैं जब तू इतनी बड़ा जान गया कि ये जन्नत की खाक है और उसकी इतनी तासीरात हैं, तो फिर जन्नत तो यही मौजूद है, फिर भटक क्यों रहा है? इन्हें मानना। उसी वक्त उसने अकीदा बदल के आले मोहम्मद को मान लिया, मान लिया। अब जब देखिए जिनकी खाक शिफा हो, उनकी ज़वात पाक का तसव्वुर इसी तरह। बात को चूंकि कल फिर बात को यही दोबारा बढ़ाएंगे। एक शख्स है बगदाद में, है तो वो लेकिन मानता है, लेकिन अब मैं जुमला कह दूं जो लफ्ज़ लिखे, शराबें पीता है। अल्लाह माँ मैं गया एक जगह, वहाँ ये मुझे मैंने बहुत उनको समझाया और मिंबर पे बैठ के समझाया। जितनी बुराइयों का तसव्वुर हो सकता था उसमें मौजूद। जब वो मरने लगा, बीमार हो गया और मरने लगा, तो बेटों को बुला के कहता कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अगर मुझे कुछ उम्मीद है तो यही है कि मुझे नजफ में दफन कर देना, नजफ अशरफ में मुझे दफन कर देना, क्योंकि यहाँ से तो करीब है। सरकार की वजह से हो सकता है कि मेरे कुछ गुनाह माफ़ हो जाएं। सरकार शफीए आलमीन हैं, मैं तो गुनाहगार हूँ लेकिन मानता तो है। इंतकाल हो गया, उन्होंने गुस्ल कफन दे के इरादा किया कि हम इन्हें ले जाएं नजफ अशरफ। पहले तो पैदल चलते थे, ये तो उस वक्त की बात है, अब तो गाड़ियाँ आ गई ना। अब ये रात को जो चले, इधर से ये बगदाद से चले, दो रास्ते हैं, एक करबला से होता हुआ नजफ, एक डायरेक्ट नजफ। अगर आप तशरीफ ले, ऐसे है ना, ये बगदाद है ना, ये एक ये रास्ता करबला मोहल्ला, फिर नजफ, इधर से भी नजफ जाता है, इधर से होके भी जाता है। अब जब ये चले नजफ बगदाद से, तो सरकार अली अलैहिस्सलाम ने खुदामों को ख्वाब में फरमाया एक निहायत ही गुनाहगार का जनाजा आ रहा है, उसे खबरदार नजफ में दाखिल नहीं होने देना, दफन नहीं होने देना। जनाब अली ने रोक। अब जब एक ने नहीं, तमाम खुदाम ने जो सरकार के खादमीन हैं, उन्होंने ख्वाब देखा, उनको रोक दो, उनको आने नहीं देना। अब ये जब एक दूसरे को बताया कि मैंने ख्वाब, उसने कहा मैंने देखा, तमाम ने ख्वाब लेके सारे सोटे डंडे लेके बाहर आके खड़े हो गए। जिस रास्ते से उन्होंने आना था, वो गालिबन बगदाद का रास्ता, खड़े हो गए, खड़े रहे सारा दिन, नहीं आए। सरकार ने फरमाया वो सुबह आएगा, तो वो नहीं आया। जब नहीं आया तो अब रात को इमाम की बारगाह में आके कहते हैं बोला वो तो आया नहीं। अब जो सोए तो इमाम ने फरमाया कल उनका उसी जगह खड़े होके इस्तिकबाल करना। जिसके लिए कि इमाम ने फरमाया था कि उसे नजफ अशरफ में दाखिला ही नहीं देना, दफन ही नहीं करना, और आज फरमाओ वहीं खड़े होकर उसी जगह जहां आपने रोका था वहीं से जाके उसका इस्तिकबाल करके और अच्छी जगह पे, एक रिवायत में कि निशानदही फरमाई इमाम ने कि यहाँ उसको दफन करना। अब इन्होंने पूछा सरकार सबब क्या हो गया, एक रात में ये निज़ाम कैसे बदल गया? कल तो आपने फरमाया और आज ये फरमा रहे हैं। कहने लगे कि बात ये हुई कि जब वो बगदाद से चले ना नजफ के इरादे से, तो अंधेरे में रास्ता बदल गए। मैं क्या कह रहा हूं, माशाल्लाह आपको खुश भी होना चाहिए। जब वो रास्ता बदल गए तो उनके ख्याल में था कि हम बगदाद जा रहे, नजफ अशरफ जा रहे हैं, वो इत्तेफाक से सीधा करबला मोहल्ला आ गए, बजाय उधर रास्ते के वो भी रास्ता था, अंधेरा तो था ही। अब जब करबला मोहल्ला आए तो उन्होंने ख्याल किया कि अब जब करबला मोहल्ला आए हैं, सामने सरकार का रोज़ा है, उस वक्त तो इतनी आबादी नहीं थी, क्यों ना हम सरकार के इसके रोज़ा का तवाफ करते हुए फिर निकल जाते। अल्लाह अकबर। जब गरीब करबला का तवाफ हुआ ना, है अल्लाह
तवाफ हुआ ना, अब उसी तवाफ के दौरान मेरे इमाम ने फरमाया जब ये तवाफ कराया उसने तो उस वक्त हवा चल रही थी, इसके कफन पर गर्द इमाम हुसैन जो आके गिरी है, अल्लाह ने इसके सारे गुनाह माफ कर दिए। सारे गुनाह जितने थे वो माफ कर दिए। बस मेरे ख्याल में दो जुमले में बात आई है, अकेला पड़ा हुआ है ज़हरा के बेटे का लाशा, कोई दफन करने वाला तो था नहीं। मेरा इमाम जो दफन करने वाला इमाम कूफा के बाजारों की तरफ जब अकेला रह गया, एक जमाल मलून है जमाल, वो जमाल कहता है कि मैंने देखा अब कोई इमाम का कोई यहाँ अजीज नहीं है। अब मैं आया और आके मैंने देखा कि ज़हरा का बेटा लेटे हुए हैं और एक कमर बंद है जो बहुत कीमती था। इमाम ने कमर बंद बांधा हुआ है, ये कितनी दूर से ये कमर बंद की खातिर करबला में आया हुआ था। ये कहता है कि मैं आगे बढ़ा और मैंने जाके इमाम के कमर बंद को खोलने का इरादा किया। इमाम का हाथ आया मेरे कमर हाथ के हाथ पर, कटे गले से आवाज आई, मलून मेरा कमर बंद ना खोलना। मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह अकबर। ये मलून कहता है कि मैंने इमाम के हाथ को हटाना चाहा कमर बंद से, लेकिन हटा नहीं। क्या किया मैंने देखा है कि तलवार का छोटा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, मैंने वो लिया, आके ज़हरा के बेटे का मैंने हाथ कटा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जनाब ज़हरा इसी हाथ को उठा के चूम कर कहती थी, हुसैन मैंने चक्कियां पीस पीस कर अजरकुम अल्लाह सैयदा सु कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। ये कहता है जब मैंने दूसरा हाथ आया ना, मैंने दूसरा हाथ रखा, एक आवाज आई मेरे इमाम की, ऐ मलून मेरा कमर बंद ना उतारना, कल जनाब ज़ैनब ने मुझे मिलने आना है। अल्लाह, ज़हरा की बेटी ने मुझे मिलने आना है। ये कहता है मैं दूसरे हाथ को भी मैं कता कर रहा था कि मैंने देखा आसमान से एक अम्मारी उतरी, उनमें से एक जीशान इंसान निकला, उसके साथ और भी थे। अमामा उतरा हुआ था, गैसू बिखरे हुए थे, गरेबान खुला हुआ था। उतरते हुए कहा, हुसैन नाना मिलने आ रहा। मैं कुर्बान ना हो जाऊं हुसैन। फिर आवाज है, हुसैन बाबा मिलने आ रहा है। अल्लाह के बाद जब आए ना इमाम हुसैन, एक रिवायत में कि इमाम उठ के बैठ गए। एक इमाम ने फरमाया, बाबा नाना मुझे ऐसे ज़बह किया गया, हैवानों को भी ऐसे ज़बह नहीं किया। अल्लाह अकबर। रोते हैं इमाम, अल्लाह कोहराम बपा है। यही मलून कहता है कि मैं छुप गया, मैंने क्या देखा, एक कोई जीशान बीबी एक बुरके से उतरी है, वो अमारी से उतरकर जमीन पे गिर के कहती है, हुसैन माँ ज़हरा मिलने। मैं कुर्बान ना हो जाऊं, जब माँ आ जाए दुख बढ़ जाते हैं। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, अम्मी तेरे हक महर में सारे दरिया, मेरा असगर प्यासा चला गया, अब्बास प्यासे चले गए, मुझे पानी नहीं दिया गया। अल्लाह अकबर। बीबी रो रही है। उस वक्त में शहजादी ने कहा, आका रसूल बाबा आप जरा मुंह एक तरफ करें, अली मुंह एक तरफ करें। उस वक्त मेरी सैयदा ने जनाब इमाम हुसैन के हाथ से जो खून निकल रहा था, अपने बालों को रंगीन करना शुरू किया। करबला की जमीन ने हिलना शुरू किया। मेरे रसूल ने फरमाया, ज़हरा ज़लज़ला क्यों आ रहा है? आका मैं गवाह बना रही हूँ कि मेरे हुसैन को ऐसा ज़बह किया गया, कयामत में मैं ये बाल दिखा दूंगी। परवरदिगार बता मेरे हुसैन का कसूर क्या था, मेरे बेटे ने क्या कसूर किया। परवरदिगार सुना